سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ جب نبی علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا تو آقا علیہ السلام جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ یہ نہ تو شاگرد عام ہے اور نہ ہی استاد عام ہے۔ ایسا استاد بھی کائنات کے اندر موجود نہیں اور ایسا شاگرد بھی کائنات کے اندر موجود ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، جب کر آج اگر قرآن حفظ کرنا شروع کر دے، اسے بڑی محنت چاہیے، بڑی مشقت چاہیے، بڑی گردان کرنی پڑتی ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے جو ہے انسان قرآن کا حافظ بنتا ہے۔ لیکن یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دی ہے کہ جب ایک مرتبہ قرآن کو سن لیتے تھے وہ دل و دماغ کے اندر نقش ہو جایا کرتا تھا۔ سنقرئک فلا تنسى، کہ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کو جو قرآن پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو عرش والا چاہے۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے کافی سارے مفہوم ہیں۔ سب سے آسان اور عام فہم مفہوم کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ وہ ابتدائی اسلام کے اندر عرش والے نے حکم دیا تھا، جب سارے لوگ شراب پیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ شراب کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب شرابی آدمی یہ کہے جی دیکھیں اس آیت کریمہ میں تو شراب کی حرمت موجود ہی نہیں ہے، یہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس کا حکم عرش والا منسوخ کر دے۔ اب یہ پہلا حکم تھا، بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی نفرت پیدا ہو گئی کہ جب اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے تو پھر ہم اسے کیوں پی رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی۔ پھر دوسرا حکم آیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آیا کرو، کیونکہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نشے کی حالت میں تھے، شراب پی ہوئی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، آیتیں آگے پیچھے خلط ملط ہو رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ تو شرابی آدمی اس کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ دیکھیں اللہ نے تو کہا ہے کہ جب شراب پی ہو تب نماز نہ پڑھو، اس کا مطلب کہ جب نشہ پینے کے بعد تمہیں ہوش و حواس آ جائے تب نماز پڑھ لو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں، یہ دوسرا حکم ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم عرش والے نے یہ نازل کر دیا کہ ہم نے شراب کو، جوے کو، سود کو جو ہے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ قرآن پڑھایا کس نے؟ عرش والے نے۔ یہ قرآن سکھایا کس نے؟ عرش والے نے۔ یہ احکامات نازل کس نے کیے؟ عرش والے نے۔ اس کے اندر ناسخ و منسوخ کی جو آیات ہیں وہ حکم منسوخ کرنے والا کون ہے؟ عرش والا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، وہ جس چیز کو برقرار رکھنا چاہے وہ پورا قادر ہے، وہ جس چیز کو منسوخ کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے اس کے اوپر وہ پورا قادر ہے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ ڈاکٹر جی بکار ایک ہمارا ظاہر ہے جسے ہم دن میں 20 بار شیشے کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرے بال بکھرے ہوئے تو نہیں ہیں، بار بار اپنے بال سنوار رہا ہوں، اور اگر اللہ کی توفیق سے سنت رسول چہرے پہ سجائی ہے تو اسے جو ہے بار بار کنگھی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میرے چہرے کے اوپر گرد و غبار تو نہیں ہے، دن میں کئی بار صابن لگا کے اپنے چہرے کو دھو رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، اپنے لباس کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا لباس تو صحیح ہے، یہ پھٹا پرانا تو نہیں ہے، یہ بسیدہ تو نہیں ہے، اس کے اندر سلوٹیں تو نہیں پڑ گئیں، اگر میرا لباس خراب ہو گیا ہے اسے تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے، اللہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر جی بکار اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ میرے باطن کو بھی جانتا ہے، میرے اندر کو بھی جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر چھپے ہوئے جو بھید ہیں، میرے دل کے اندر جو راز ہیں، میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر جی بکار مجھے فکر نہیں ہے۔ میرے ظاہر کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے میں دوڑ لگاتا ہوں،
اگر مجھے بخار چڑھتا ہے، مجھے زکام لگتا ہے، مجھے سر درد ہوتی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یا مجھے کوئی بھی بیماری لاحق ہے، میں طبیبوں کے چکر کاٹتا ہوں، لیکن ذات جی وقار میرا جو باطن ہے، میری جو روح ہے، میرا جو دل و دماغ ہے، جس کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں، اگر ظاہری بیماریاں میری جان لیں گی تو معاملہ آسانی سے ختم ہو جائے گا، لیکن ذات جی وقار اگر میری باطنی بیماریوں نے مجھے جکڑ لیا تو پھر نہ میری قبر اور نہ میرا حشر جو ہے وہ اچھے لوگوں میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، لوگوں بھولو نہ، جس طرح میں تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں دن کے اجالوں میں دیکھتا ہوں، جس طرح میں لوگوں کی مجالس میں دیکھتا ہوں، جس طرح لوگوں کے اندر تمہارے چلنے پھرنے اور بولنے اور کرنے کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ جس طرح تم خلوتوں میں چھپ کے تنہائی میں برائی کر رہے ہو، کسی نکر میں کسی کونے میں چھپ کے جو ہے رب کی بغاوت کر رہے ہو، رب کی نافرمانی کر رہے ہو، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، تو میرا اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، نبی پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشکلات کے بعد ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ یہ مکی دور ہے، 13 سالوں کی مشقت ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کو شہید کیا گیا ہے، تپتی ریت پہ تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، بھاری بھرکم پتھر صحابہ کی چھاتیوں پہ رکھے گئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجنیاں اوپر رکھی گئی ہیں، گردن میں چادروں کو ڈال کے جو ہے بڑی زور کے ساتھ جو ہے اسے گھمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعائیں دی گئی ہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، نبی مشکلات کے بعد ہم آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دیں گے کہ ان مشکلات کی وجہ سے ہم آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے نبی نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ نصیحت فائدہ دینے والی ہے۔ آپ ایک بندے سے بات کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، لیکن وہ سننا نہیں چاہتا، تو ذات جب کا یہ قرآن کی توہین ہے کہ وہ نہیں سننا چاہتا، آپ اسے پھر بھی سنائیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نبی علیہ السلام کو تبلیغ کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ نبی آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو قرآن سنائیں، آپ اس کو اپنا فرمان سنائیں، جو سننا چاہتا ہے، جو سن کے بھی جو ہے آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش والے نے اس کے مقدر میں ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4-5 مقامات پہ نبی علیہ السلام کو بتایا ہے لست علیہم بمسیطر، نبی آپ ان کے اوپر دروغے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، آپ کے اوپر بلاغ ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، لیکن اگر یہ اس کے باوجود نہیں مانتے، اے نبی ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو گویا کہ چاہتے ہیں اب یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت کریمہ کا بھی علم ہمارے پاس موجود ہے اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، لیکن اگر کوئی تبلیغ قبول نہیں کرتا تو آپ زبردستی جو ہے اسے دین اسلام کے اوپر چلا نہیں سکتے، کیونکہ دین اسلام کے اندر جبر جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ فَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی آپ کی اس نصیحت سے فائدہ کون اٹھائیں گے، مَن يَخْشَىٰ، جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، یہ نہیں کہا جن کے اعمال میں خوف خدا ہے، کیونکہ حضرت جی وقار اعمال کے اندر تو ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اعمال کے اندر دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، اعمال کے اندر نمود و نمائش بھی آ سکتی ہے، اعمال کے اندر شہرت مطلوب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں من یخشیٰ، جن کے دلوں میں میرا خوف ہے، جن کے ذہنوں میں میرا خوف ہے، جن کی سوچ میں میرا خوف ہے، وہی لوگ جو ہے نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن وہ بدبخت لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، صرف وہی لوگ جو ہیں اس ہدایت کا انکار کر دیں گے، الذی یصلی النار الکبریٰ، اور ایسے لوگ بڑی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی آگ؟ کہتے جی وقار کہ دنیاوی آگ ہے، اگر اس کے اندر انسان حادثاتی طور پہ گرتا ہے
تو بمشکل 3 سے 4 منٹ کے اندر وہ آگ انسان کی ہڈیاں تک جلا دیتی ہے، گوشت ووشت ہر چیز جلا دیتی ہے، انسان قابل شناخت نہیں رہتا 3 سے 4 منٹ میں۔ تو وہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے، اس سے بڑی آگ کوئی نہیں، وہ سب سے شدید آگ ہے، اس سے زیادہ شدید آگ کوئی نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اور اس آگ کے اندر نہ تو جئیں گے نہ مریں گے۔ موت کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں بلائیں گے اور اس کی گردن پہ چھری چلا دیں گے، تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی مریں گے نہیں، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی مریں گے نہیں۔ اس کا معنی تو سمجھ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا یحییٰ، وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے۔ ذات اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کا غم جو ہے اس کے اوپر آتا ہے، تو وہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے زندہ تصور ہی نہیں کرتا۔ اس بیماری کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کہ انسان کہتا ہے کہ میری یہ زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذات ذکر اسی طرح ولا یحییٰ، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم کے عذاب میں جلتے رہیں گے اور ان کو عذاب جو ہے لامتناہی ہوتا رہے گا، فلا یحییٰ، تو گویا کہ ان کی زندگی بھی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوگی اور موت انہیں جو ہے دوبارہ آئے گی نہیں۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے۔ ذات جب کا تزکیہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ سے روزانہ رات بستر پہ لیٹتے وقت پوچھوں کہ آج میں نے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، اس سے پہلے کہ عرش والا تمہارا حساب لے، اپنا حساب خود لو۔ اولیاء کرام کا طرز عمل بھی یہ ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل بھی یہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ولایتیں حاصل کی ہیں، رب کا تقرب حاصل کیا ہے، ان کا طرز عمل یہی ہے کہ تزکیہ نفس کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب رات سوتے وقت میں اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں تو میں سوچوں کہ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے، آج میں نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، آج میری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، آج کتنے نیکی کے کام میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیے، اور آج میں نے رب کی کتنی بغاوتیں کر ڈالی ہیں، رب کی میں نے کتنی نافرمانیاں کر دی ہیں۔ اگر رات ہوتے وقت حضرات ذوالفقار میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل و دماغ میں رب کا خوف ہے، پھر ممکن ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب رب کے حضور میں کھڑا ہوں اور رب سے ہدایت مانگوں تو عرش والا مجھے ہدایت بھی دے دے۔ اور فرمایا کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ذات ذوالفقار یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں اللہ کو مانتے ہیں، کہیں گے جی بالکل مانتے ہیں۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے جی بالکل مانتے ہیں۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں، آپ سکھوں سے پوچھیں، آپ بے دین لوگوں سے بھی پوچھیں، آج تو ساری کائنات جو ہے تجرباتی طور پہ مان رہی ہے کہ واقعی کوئی کنٹرولر ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ساری کائنات اللہ کو مانتی ہے، لیکن ذات ذوالفقار اللہ کی ماننے والے جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کن کو حاصل ہوگا؟ جو رب کو مانیں گے اور رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، نماز ادا کریں گے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن ذات ذوالفقار بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں اتنا کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، اتنی مثالیں تمہارے سامنے رکھتی ہیں، اتنے واقعات تمہارے سامنے بطور عبرت کے رکھ دی ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس کے باوجود تمہارا رجحان جو ہے اسی دنیا کے پیچھے ہے۔ اسکندر اعظم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب مرا اپنے پیچھے والوں کو نصیحت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، لوگوں نے کہا حضرت کتنی عجیب نصیحت کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے تماشا بن جائیں گے۔ کہا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ساری کائنات کا بادشاہ جو ہے، پوری زمین کا حاکم جو ہے، جب مرا ہے خالی ہاتھ زمین سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب جس دنیا کے لیے آج ہم لوگوں سے قرضہ لے کے واپس کرنا بھول جاتے ہیں، لوگوں کے مال جو ہے لوٹ گھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے مال کے اوپر ظلم و زیادتی سے نجائز قبضے کرتے جا رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، کہ جاؤ حشمت ختم ہونے والی ہے، یہ ساری سہولتیں آسائشیں جو ہیں بالآخر ختم ہونے والی ہیں۔ تو پھر باقی کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت جو ہے وہ اس دنیا کے معاملے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں یہ خیر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، والآخرۃ خیر وابقیٰ دو لفظ استعمال فرمائے، فرمایا جو آخرت ہے وہ اس دنیا کے معاملے میں بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اے لوگوں تمہارے ذہنوں میں یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ قرآن میں بار بار ہمیں کہہ رہا ہے یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ نعمتیں آسائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہی نصیحت تم سے پہلے ہر انسان کو کی گئی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف ابراہیم صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے تم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں سب کو یہی نصیحت کی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی چمک دمک ختم ہونے والی ہے، گناہ کی لذتیں عارضی ہیں، لیکن حضرت جی وہ کہا اگر تم انہیں بھلا کے انہیں قربان کر کے اپنی آخرت کی فکر کر لو گے، کون سی آخرت؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو بہتر بھی ہے باقی بھی رہنے والی ہے، تو پھر عرش والا آپ کے اوپر راضی ہے اور آپ کے لیے جنت جو ہے اپنی شان کریمی کے مطابق تیار کر رکھی ہے۔ تو آئیے رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہ صراط مستقیم عطا کر دے جس کے اوپر چلنے والوں پہ عرش والے نے انعامات نازل کیے، اور ہمیں اس راستے سے محفوظ رکھے جس پہ چلنے والوں پہ عرش والے کا غضب نازل ہوا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔